بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے۔ تو کفار اور مسلمانوں کے تذکرہ کے بعد اب یہاں سے منافقین کا ذکر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان کافی نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ ختم نبوت ہو گئی، اور اسی طرح ضروریات دین میں سے بہت سی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو کیا وجہ کہ صرف اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا تذکرہ فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ ایمان کے سلسلے کے اندر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا سب سے اہم ہے۔ یہ سب سے اہم دو چیزیں ہیں، اسی وجہ سے ان دونوں کا تذکرہ کیا۔ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان کا دعویٰ تھا آمنا، تو یہ دعویٰ فعل کے ساتھ ہے، جبکہ رد وما ہم بمؤمنین یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ ہے، تو رد بھی تو فعل کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یوں ہونا چاہیے ما آمنو، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ جملہ اسمیہ کے ساتھ رد کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے ساتھ رد میں مبالغہ ہے کہ وما ہم بمؤمنین، وہ مسلمانوں کی جماعت سے ہی خارج ہیں، اور اگر یہ فرما دیتے ما آمنو تو اس کا مطلب ہوتا وہ ماضی میں ایمان نہیں لائے۔ تو اس میں وہ سختی نہیں ہے، وہ مبالغہ نہیں ہے جو ما ہم بمؤمنین کے اندر ہے، اسی وجہ سے جملہ اسمیہ کے ساتھ رد فرمایا۔ آگے فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینا ناممکن ہے، اللہ عالم الغیب ہیں، تو کیسے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ جواب یہ ہے یخادعون اللہ کا معنی ہے یخادعون رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو رسول کے ساتھ معاملہ جو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، تو اسی وجہ سے فرمایا یخادعون اللہ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کا ساتھ جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے کہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی رسول کے ساتھ جو معاملہ ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو رسول کو دھوکہ دینا ایسا ہے گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا، اسی وجہ سے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یخادعون مخادعات سے ہے، مخادعات مفعلہ ہے، مفعلہ جانبین سے ہوتا ہے، دو جانبوں سے۔ تو مطلب یہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے سے پاک ہیں۔ سوال یہ ہے یخادعون مخادعات سے ہے، مخادعات مفعلہ ہے، مفعلہ جانبین سے ہوتا ہے، تو اب مطلب یہ ہوا وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے سے پاک ہیں۔ کیسے فرمایا یخادعون اللہ؟ جواب اس کے دو ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یخادعون یخدعون کے معنی میں ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب اس کے مفہوم میں یہ داخل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو دھوکہ دیتے ہیں، لہذا سوال نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر مان لے مفعلہ اپنے معنی میں ہے تو یہاں پر حقیقتاً دھوکہ مراد نہیں ہے، بلکہ صورت مراد ہے، دھوکے والی ایک صورت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان منافقین کے ساتھ معاملہ اور منافقین کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ایسا ہے جیسا کہ دو آپس میں شخصوں کا معاملہ ہوتا ہے جو باہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں تو منافقین کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ بظاہر کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن اندر ان کے کفر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان پر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، ان کو غنیمت میں حصہ ملتا ہے، مسلمان ان کی جان و مال سے تعرض نہیں کرتے، حفاظت کرتے ہیں، گویا سارے احکام مسلمانوں والے ہیں، حالانکہ یہ کفار سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہاں پر دھوکہ حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ صرف صورت مراد ہے، تو اسی وجہ سے فرمایا یخادعون اللہ ما یخدعون الا انفسہم، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی ان کی جو حرکتیں ہیں اس کا وبال صرف انہیں ہوگا، مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس دھوکہ دہی، ان کی اس حرکتوں کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، خود ان کو نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے راز فاش کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حضور علیہ السلام مسلمانوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی حرکتوں کا وبال خود انہی پر ہوگا۔ وما یشعرون، لیکن یہ سمجھتے ہیں۔ یشعرون شعور سے ہے، شعور کا معنی ہوتا ہے حس کے ذریعے ادراک کرنا۔ تو ان کو اتنا بھی عقل نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں اس کا نقصان خود ہمیں ہوگا۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ سے بعض لوگ ایسے ہیں، مَن یقولو جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے۔